جہاں تک ارطغرل غازی سیریل کا تعلق ہے، میں واضح طور پہ بتا دوں اس کے بارے میں ایک ایسی حقیقت جو بہت ساروں کو شاید نامعلوم ہو۔ ارطغرل غازی یہ والد تھے عثمان دی فرسٹ، جو پہلے عثمان نام کے خلیفہ گزرے ہیں عثمانی خلافت کے۔ ان کے بارے میں یعنی ارطغرل غازی کے بارے میں تاریخی اعتبار سے سوائے ایک حقیقت کے کہ وہ عثمانی خلافت جس کے نام سے قائم ہوئی ان کے والد تھے، اس کے علاوہ جتنی باقی باتیں ہیں یہ سب کی سب ان کے مرنے کے 100 سال کے بعد پہلی مرتبہ کچھ لوگوں نے ترکستان میں لکھنا شروع کیا، ٹرکی میں لکھنا شروع کیا۔ یعنی 100 سال تک ان کی اصل حقیقت سے کوئی بھی پوری طرح واقف نہیں تھا، لہٰذا 100 سال کے بعد جو باتیں لکھی گئیں اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ معاملہ قرآن اور حدیث کی طرح لکھنے والے تاریخ کبھی بھی نہیں لکھتے۔ جس طرح قرآن کی حفاظت ہوئی یا احادیث صحیحہ کی حفاظت ہوئی، راویوں کی، متن کی، اس طرح کسی اور کتاب کی دنیا میں آج تک حفاظت نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا جتنی بھی چیزیں اس میں بتائی جا رہی ہیں یہ چیلنج ہے، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ تاریخی اعتبار سے بالکل ویسا ہی تھا۔ نوجوان بھائی اور نوجوان بہنیں جو اس پر بحث کرتے ہیں اس سے ہمارے دین کا جذبہ بڑھ رہا، یہ کر رہا، یہ آپ لوگ خود اپنے منہ سے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم کو قرآن اور حدیث کے علاوہ دوسری چیزوں سے جذبہ آتا ہے، قرآن اور حدیث ہم پر اثر کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ خود بہت ہی بڑے گناہ کا جملہ ہے، اس سے پرہیز کریے۔ اس کے اندر حرمت کی کئی چیزیں ہیں، موسیقی ہے یعنی میوزک ہے، اس میں بے گوشہ پردگی ہے، اس کے اندر بے حیائی کے بعد سینس ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ کسی نے کہا کہ چھوٹے حرام ہیں وہ بڑے حرام سے تو کم ہے۔ لہذا دیکھ سکتے ہیں میری نظر میں یہ بالکل غلط جملہ ہے۔ حرام بڑا ہو یا چھوٹا ہو، دنیا کا کوئی شخص یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ چھوٹا حرام یا تھوڑا حرام کر لو، بڑے حرام سے بچ جاؤ۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے ہم کئی دوسری گندگیوں میں جا سکتے ہیں، اور سب سے خطرناک چیز جو اس میں بتائی جا رہی ہے، میں نے ابھی تک وہ سیریل نہیں دیکھا ہے، اس کے کچھ پوسٹرز دیکھے ہیں یا فیس بک پر کچھ ایڈورٹائزمنٹ کبھی کبھار ایک آدھ بار جھلک پڑی ہے، لیکن کبھی بھی نہیں دیکھا کیونکہ میری کوئی اس میں دلچسپی بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق نہ صحابہ سے ہے، نہ خلفاء سے ہے، نہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور اگر انبیاء، خلفاء اور صحابہ سے ہوتا بھی تب بھی اس شکل میں اگر کوئی چیز بنائی گئی تو میں بالکل نہیں دیکھتا۔ جتنے بھی موویز اسلامی تاریخ پر بنائے گئے ہیں، آپ لوگ تعجب کریں گے کہ 99.99% ان کو بنانے والے وہ ذلیل لوگ ہیں جو صحابہ اور صحابیات کو گالی دیتے ہیں، بی بی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اب آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اتنے جہنم کے یہ کیڑے کون ہیں، شیطان کے بھائی اور بہن یہ کون ہیں جو ہمارے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر یا صحابہ پر یا کئی اور ایسے سیریز جو بنائے اس میں پورے یہی لوگ شامل ہیں۔ ابھی تک چیلنج کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں ایک بھی ایسا فل فلیجڈ ہسٹوریکل ڈاکیومنٹری یا سیریل نہیں ہے جسے حلال کہا جائے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیریل بنا لیا جائے اس کو ہمارے علماء دین حلال کا کبھی فتویٰ ایشو کریں گے۔ لہٰذا بالکل مت دیکھیے، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اس سے آپ کے ایمان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کے ایمان میں اضافہ ہونا ہی ہے تو اللہ کے نبی جس کتاب کو لائے اللہ کے پاس سے، قرآن، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صرف اس کے ذریعے سے اور صحابہ کے ایمان فروز بہت ہی بہترین ایمان کو بڑھانے والے زندگی کے واقعات سے ہی ہمارا ایمان بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ پھر بھی دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہے یا ہمارے اکابر علماء کا معاملہ ہے، تو ان کے بارے میں پڑھیے، آپ کو بہت ساری چیزیں جذبات کے ساتھ آپ کے اندر ایمان کو تازہ کر دیں گی۔ ارطغرل غازی بہرحال کسی شکل میں بھی ایک جائز سیریل نہیں ہے۔ ساتھ میں اگر آپ دلیل کے طور پہ مجھ سے کوئی دلیل مانگیں گے تو میں یہ دلیل دوں گا کہ صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 251 2051 میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال جو بھی ہے میں نے تم سب کو بتا دیا، حرام جو بھی ہے میں نے تم سب کو بتا دیا، میرے جانے کے بعد اگر کچھ چیزیں ایسی آ جائیں جس میں شبہات اور شک پیدا ہو جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام، کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، تو ایسے تمام چیزیں جو ایسا شبہ ڈال دیں ان سے دور ہو جاؤ، ان کے قریب مت جاؤ، کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر تم ان سے قریب جاؤ گے تو آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے تم حرام بھی کرنا شروع کر دو گے۔ اس حدیث کے ضمن میں چونکہ اس کے اوپر شک و شبہات ہیں، شک و شبہات کس کو ہے؟ علماء کو نہیں ہے۔ جتنے ہمارے سنی جماعت کے علماء متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ سیریل دیکھنا جائز نہیں ہے۔ شک و شبہات ہمارے جذباتی نوجوانوں کو ہے جس کو کوئی اور چیز سے کام دھندا نہیں ہے۔ رمضان نہیں رہے گا تو ان کی ساری زندگی فلم ایکٹرز، کرکٹرز، فٹ بال پلیئرز کے ساتھ گزر جائے گی، لہٰذا ان کو پرابلم ہے، لیکن اور کسی کو اس کے اوپر کوئی شک و شبہ بالکل نہیں ہے۔ علماء کو تو بالکل نہیں ہے ماشاءاللہ سے۔ تو آپ لوگ بالکل یہ سیریل مت دیکھیے۔